اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب کے ساتھ قتال کی 4 وجوہ بیان فرمائیں، اب ان میں سے بعض کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاوۃ علی عروشها، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو انہوں نے بستی کو دیکھا جو تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد، یا اس بستی کو کیسے آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منظر دکھانا چاہا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی 100 سال کے لیے، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر آپ کو زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پھر آپ سے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے۔ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو آپ نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہا ہوں۔ قَالَ، تو بتایا گیا، بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، وشرابک، اور اپنے پینے کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ باسی تک نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم بنا دیں گے آپ کو نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اب دیکھو ان ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر کس طرح ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو جب یہ سارا منظر آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا، اعلم ان اللہ، میں خوب جان گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہودی قوم میں آپ جب واپس دوبارہ گئے تو اس وقت کے لوگوں کا ایمان اللہ کی ذات پر اور بڑھ گیا، لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے ان کی نسلوں کو بہکانا شروع کر دیا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ان کے عقیدے میں اتنی خرابی پیدا ہوئی کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ عیسائیوں نے بنا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی معجزہ، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ تو قوم نے مبالغہ کیا اپنے پیغمبر کی شان میں، اور مبالغہ بھی ایسا کیا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میری شان میں اس طرح اضافہ نہ کرنا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے جرائم بیان فرما رہے ہیں۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود ان لوگوں نے کتابوں پر عمل کرنے کے بجائے اپنے اپنے نظریات اور اپنی من چاہی تبدیلیاں اس میں کر ڈالی تھیں۔ ذالک قولہم، یہ جو ان کی باتیں ہیں، بے افواہہم، جو یہ باتیں کرتے ہیں بے افواہہم، اپنے منہ سے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، مشابہت رکھتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جو اس سے پہلے کفر اختیار کر چکے تھے۔ تو جو قومیں باقی کفر میں مبتلا تھیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف عقائد اور نظریات لوگوں نے بنا رکھے تھے، تو ان سے پہلے والی قومیں جو مشرک اور کافر قومیں تھیں، یہ بھی ان کی طرح گمراہ ہو گئے۔ صاحب المنار فرماتے ہیں کہ شرق اور غرب کے قدیم بت پرستوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن اللہ ہونے کا، یا اللہ تعالیٰ کا کسی چیز میں حلول کر جانے کا، یا تثلیث متعدد خداؤں کا عقیدہ ہند کے برہمنوں میں بھی معروف تھا۔ اسی طرح چین، جاپان، قدیم مصر اور قدیم ایرانیوں میں بھی یہ عقائد معروف اور مشہور تھے۔ تو اہل کتاب نے بھی انہی کی ریس کی، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے عقائد کو خراب کر بیٹھے۔
قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ انہیں مارے۔ یہ لوگ اس کے حقدار ہیں کہ ان کے حق میں یہ بد دعا کی جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی دعا یا بد دعا کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکات کی وجہ سے یہ کلمات یہاں پر ارشاد فرمائے، انا یؤفکون، وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کہ انبیاء کی تعلیمات کو فراموش کر کے، اپنی موجود کتابوں کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں گھڑ لیں اور بہت سے نظریات اور عقائد بنا لیے گئے اور کتابوں کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ اور آج یہی صورتحال مسلمانوں کی بھی ہے کہ مسلمانوں نے بہت سے نظریات، عقائد اور ایسی چیزیں دین میں داخل کر دی ہیں جن کا حقیقت میں نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت یا آپ کی احادیث سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس بات کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس خالص ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے دین میں اضافہ کر دیا ہے اور اپنے نظریات اور کانسیپٹس، عقائد کو خراب کر دیا ہے۔ امت مسلمہ کو ایک بار پھر سے اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنے نظریات اور عقائد کا جائزہ قرآن سے لے، اور اس میں جہاں کوئی خامی اور کوتاہی ملتی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق اپنے نظریات، عقائد اور اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔